فیصلہ جو 16 ماہ شہباز شریف صاحب نے گزارے ہیں، جس طرح گزارے ہیں، کولیشن گورنمنٹ کو لے کے چلایا ہے انہوں نے، شاید اسی کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی زیادہ میجورٹی آنی چاہیے تھی۔ جو ریسیپشن تھی میاں نواز شریف کی قائد محترم کی لاہور کے اندر، وہ انپریسیڈنٹڈ تھی، بہت بڑا ایک جم غفیر تھا، لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، اور وہ جو جذبات تھے لوگوں کے، وہ جو ایموشنز تھیں، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، الیکشن کے بعد کی صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہی، اور خصوصاً وفاق کی پنجاب تو کافی حد تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون اپنا گڑھ ثابت کر چکی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ احمد احسان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ آگے کا کیا لاہ عمل ہے اور کس طرح کی گورنمنٹ ہے اور کیسے چل پائے گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ پنجاب تو کافی حد تک واضح ہو چکا ہے، وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کا ایک لمبا دور چل رہا ہے، تو ایسی کیا مشکلات ہیں کہ ابھی تک جو مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا تھا زرداری صاحب کو، ان کے ساتھ بات چیت بن نہیں پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے اس میں آپس میں نیگوشیٹ کرنے میں، دونوں کے اپنے اپنے ایک سٹینڈز ہیں، اور بالخصوص پی ایم ایل این کا ایک میجورٹی آپ کی ہے، آپ کے پاس زیادہ سیٹیں بھی ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کولیشن بھی ہونی چاہیے، ایک آپ کی میجورٹی بن جانی چاہیے تاکہ آپ پراپرلی گورن کر سکیں۔ تو اس میں ایک کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ایک ایسی بائنڈنگ ہو اور ایسا آپس میں جوائنٹ وینچر ہو جس میں پبلک کا فائدہ ہو، پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کو بھی بینیفٹ ملنا چاہیے۔ اور باقی میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب بہت اس معاملے میں وہ بھی ایکسپرٹ ہیں، ہمارے پاس بھی شہباز شریف صاحب بھی الحمدللہ پچھلے 16 ماہ جیسے انہوں نے گزارے، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھے کہ 9 پارٹیز کو لے کے چلنا، اور پھر کوئی گلا شکوہ کسی نے نہیں کیا اور ان کو ساتھ چلایا، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بذات خود ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ سو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں صاحبان کوئی نہ کوئی اس میں ایسا راستہ نکالیں گے جس سے ملک کا فائدہ ہو اور ملک میں ایک اسٹیبلٹی آئے انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب، آپ کو جو ہے نا وہ شہباز شریف کے خاص جسے کہہ لیں کہ ایک دوست بھی اور راز بھی ان کے آپ کے پاس ہیں، یعنی کہ دستے راز کہہ لیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کو نواز دو مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ ایک مضبوط امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ الیکشن میں سیٹیں نہ ملنے کی وجہ سے، یا کچھ اس طرح کی بات چیت کہ اب جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیک پہ ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اور اس میں انہوں نے میاں نواز شریف کو ہی کہا کہ وہی ہمارے نامنی ہیں اور ہم ان کو درخواست کریں گے کہ وہ وزارت عظمیٰ سنبھالیں۔ اور اسی دوران ڈیورنگ دیٹ پریس کانفرنس ٹویٹ کیا میاں نواز شریف نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو، جو ہماری انفارمیشن اور سب چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں، اور یہ کہا کہ میری طرف سے میں نے نامینیٹ کیا شہباز شریف کو فار دا پریمیئر شپ۔ سو یہ قائد محترم کا فیصلہ ہے، ان کا یہ فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو 16 ماہ شہباز شریف صاحب نے گزارے ہیں، جس طرح گزارے ہیں، کولیشن گورنمنٹ کو لے کے چلایا ہے انہوں نے، شاید اسی کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ باقی ان کی موجودگی، ان کی سرپرستی، ان کی سپرویژن وہ ہر وقت موجود ہے، وہ قائد ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی پریزنس سے بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا خواجہ صاحب، الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ کبھی کمشنر راولپنڈی صاحب کا آپ بیان دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کچھ دن پہلے ایک پرنٹنگ پریس پکڑی گئی، اس سے پہلے ایک دھاندلی کا شور، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ دھاندلی ہے کہ آپ اس کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔
کہ ایک پروسیس ہو گیا، ایک اتنا میجر ایک آپ کا جو ہے امپورٹنٹ فیز آپ کی، اس میں سے آپ گزر گئے ہیں اور آپ کو سٹیبل نہیں ہونے دیا جا رہا. یہی سازشیں ہیں ہماری. جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبلٹی کے ساتھ آگے چلے، تو یہ انہی کی سازش کا ایک حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فی الفور اس کو بند ہونا چاہیے، اور جو ہماری انٹرم گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اس کو سختی سے نپٹیں. اور یہ دیکھیں یہ کہاں سے، یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، زیادہ سوشل میڈیا کے اندر اس چیز کو زیادہ پروان چڑھایا جا رہا ہے اور زیادہ اس میں یہ ایسے معاملات آ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگر اسے صحیح طرح سے نپٹا جائے تو حقائق جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ ایک پروسیس ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں اب انہوں نے خود اپنی غلطیاں کی ہوئیں، اپنے جو معاملات ہیں انہیں سدھارا نہیں انہوں نے، اور وہ اس کا ملبہ جو ہے وہ دوسروں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں. تو اب اگر ان کو سمبل نہیں ملا اور ان کی سارے وہ جو لیگل پروسیجرز تھے وہ نہیں ہوئے تھے، اور جس کی وجہ سے انہیں یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو وہ اب چاہتے ہیں کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ملک کی سٹیبلٹی، استقامت وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میرا ایک اور سوال تھا کہ مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی زیادہ میجورٹی آنی چاہیے تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو آپ نے بھی دیکھا جو ریسیپشن تھی میاں نواز شریف کی، قائد محترم کی لاہور کے اندر، وہ انپریسیڈنٹڈ تھی. بہت بڑا ایک جم غفیر تھا. حد نگاہ تک آپ وہاں پہ آپ کو صرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، اور وہ جو جذبات تھے لوگوں کے، وہ جو ایموشنز تھیں وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے وہ میجورٹی جو ہے جو مسلم لیگ نون کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کمپین کمزور تھی، یا ووٹر جو ایک خاموش ووٹر ہے انہوں نے اپنا کردار دیا؟ اس کی کہ کمپین لیٹ بھی شروع کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو قیادت تھی وہ بھی بہت کم دیکھنے میں ملی باہر کے ووٹرز کے درمیان. آپ اس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹوں میں کمی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ اس میں ساری چیزیں ایک اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بلینڈ ہے، سب چیزوں کا بلینڈ ہے. اس میں اپنی کوشش بھی کم ہو سکتی ہے. ہمارے کئی کینڈیڈیٹس ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھا ہم جیت گئے ہیں، اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ مد مقابل اتنا مضبوط نہیں ہے. تو ایسے ہمیشہ کہتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے یہ سنتے آئے ہم کہ مد مقابل کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، تیاری آپ کی پوری مضبوطی سے ہونی چاہیے. کچھ اس میں بھی کمزوریاں رہیں، اور کچھ ایسا بھی سائلنٹ ووٹر تھا جو ڈیورنگ دا پروسیس شاید نہ بولا، لیکن الیکشن والے دن اس نے اپنا اظہار کیا ہے، اور اس نے بھی ایک اپنا جو غصہ کہہ لیں یا ایک اس کی جو بھی کیفیت تھی اس نے اس کا برملا اظہار کیا. دونوں وجوہات تھیں. خواجہ صاحب، مولانا فضل الرحمان بڑے اچھے ساتھی آپ کے مانے جاتے تھے، اور بڑا لمبا عرصہ مشکل وقت میں میاں نواز شریف کو جو ہے انہوں نے آ کے تو ان کا ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن اب وہ ناراض نظر آ رہے ہیں. کوئی کوششیں جاری ہیں میاں مولانا صاحب کو منانے کی، یا پھر ادھر ہم ادھر تم والی بات چل رہی ہے؟ نہیں، یہ انشاءاللہ ہوگا. آپ دیکھیے گا ضرور، یہ بالکل ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اور ایک ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہمیشہ ایک اپنا ضرور اپنا رکھتے ہیں ایک معاملہ. بٹ یہ ہے کہ مجھے بڑی امید ہے، کبھی مجھے امکان ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ محمد شہباز شریف صاحب انہیں منا لیں گے، اور وہ انشاءاللہ ہی ول بی پارٹ آف دا گورنمنٹ انشاءاللہ. خواجہ صاحب، آخری سوال میرا. 2000 آپ کہہ لیں جب اب 24 چل رہا ہے، اس سے پہلے ایک 16 ماہ کی گورنمنٹ پی ڈی ایم نے کی، جس کا خمیازہ جو ہے وہ الیکشن میں پی ڈی ایم نے بھگتا، اور اس کے بعد اب آگے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے جو ہے وہ مارچ کے اندر چلنے والا ہے. کیا عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، یا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر عوام پسے گی، اور سیاست کو آپ قربان کر کے ریاست بچانے آئے تھے
تو کوئی اس طرح کا عوام کے لیے کوئی خوشخبری آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ وہ 16 ماہ جو تھے جس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت اور PDMA کی حکومت چلی، اس سے پہلے کیا حالات تھے، یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے، اور آئے دن ہمیں یہی خوف دلایا جا رہا تھا کہ اب ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا. اور ڈیفالٹ خالی ایک لفظ نہیں ہے، وہ ایک کیفیت ہے. وہ اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں وہ بڑے دور رس ہوتے ہیں. ہماری کیونکہ اکانومی بیسڈ ہے امپورٹ کے اوپر، ہمارے زیادہ چیزیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، تو ڈیفالٹ خدا نخواستہ ہوتا تو آپ کی کوئی ایلچی نہیں کھلنی تھی، کوئی کریڈیبلٹی آپ کی تباہ ہو جانی تھی، اور آپ کے لیے یہی جو چیزیں جو آج شاید آپ کو سینکڑوں میں مل جاتی ہیں وہ ہزاروں میں بھی نہیں ملنی تھیں. بنیادی چیز آپ پیٹرول کی بات کر لیں تو وہی آپ کا امپورٹ اگر نہیں آپ کر سک رہے تھے تو وہ دیکھیے نا کہ آج اگر آپ 350 میں لے رہے ہیں تو وہ تو آپ کو 1000 میں بھی نہیں ملنا تھا. سو یہ ہے رول اس 16 ماہ کا جو سخت ترین دور تھا، جسے شہباز شریف صاحب کی اور ان کی گورنمنٹ نے پاکستان کو اس ایک باقاعدہ میں سمجھتا ہوں ایک بھنور سے نکالا. سو اب بھی بہت مشکل آپ کے سامنے مسئلہ ہے، اور اکانومی کو بہت اچھی نہیں ہے، ابھی بھی اس مسئلے موجود ہیں. ابھی بھی ہمارے لیے IMF کی جو ٹرانش آنی ہے اس کے لیے ابھی ایگریمنٹ ہونا ہے، اس کا فائنل اس کو ان سے بات چیت ہونی ہے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھنے والے ہیں. بٹ مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ محمد شہباز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ، اگر انشاءاللہ ابھی ہماری یہ کولیشن گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے اور شہباز صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے پورے کبھی امکان ہے کہ انشاءاللہ ان مسائل کو ہم حل کر لیں گے اور پبلک کو ضرور ریلیف ملے گا. اچھا خواجہ صاحب، ایک جمہوریت کو کہیں نہ کہیں ڈی ریل ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے. اس طرح کی افواہیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. کہیں حقیقت ہے یا جو معاملات چل رہے ہیں الیکشن میں الیکشن کے بعد جو تمام پارٹیز ہیں وہ اکٹھی بیٹھیں گی تو جمہوریت کی جو مضبوطی ہے اس کے لیے کام کریں گی، یا کچھ اس طرح کے خطرات جو ہیں وہ ہے؟ نہیں دیکھیں، جیسے آپ نے بہت درست فرمایا کہ افواہیں چل رہی، تو یہ افواہیں ہیں، افواہیں حقیقت نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ یہ امید ہے مجھے کہ افواہیں رہیں گی اور سسٹم پراپرلی چل پڑے گا. دا مومنٹ دا گورنمنٹ از فارمڈ، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں الیکشن ڈے تک یہی افواہیں تھیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور جو ساری باقی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی یہاں پہ کہ ایک مستحکم حکومت ہو پاکستان کے اندر، انہوں نے پہلے یہ سارا فیز جو تھا ہمارا اس میں یہی وہ روز کوئی نہ کوئی نئی چیز اس اینگل سے کہتے تھے کہ جی الیکشن نہیں ہونے، اور وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ الیکشنز کے اوپر اس طرح سے ایک ڈپریسو ماحول کریٹ کیا جائے، ایک لوگوں کو اس کے ایک برعکس پکچر دکھائی جائے. بٹ اللہ نے کیا، الیکشن ہو گئے الحمدللہ، اور بڑے اچھے اس کے نتائج پراپر ہو گئے. خدا نخواستہ کو بہت زیادہ کوئی ایسی قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی جو ان کا خطرہ تھا کہ کوئی ٹیررزم کا خطرہ تھا اس سے بھی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو مرحلہ ہے فارمیشن آف دا گورنمنٹ کا بھی، یہ بھی انشاءاللہ اچھے انداز سے ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ گفتگو خود جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے تھے خواجہ احمد احسان صاحب کی، اور ان کے مطابق افواہیں ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح سمت چل رہا ہے، اور الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی جلد واضح ہو جائے گی، اور اس کے بعد عوام کے لیے جو ہے وہ خصوصی کاوشوں کے ساتھ ان کو ریلیف بھی ملے گا تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ آسانی سے کما سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.